یہ اسکل ڈیولپمنٹ آبویسلی ہم سب کو پتا تھا جب عاقب جاوید آئیں گے یہ چیز سنبھالیں گے تو اکیڈمی میں یہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ، اور یہ ہونا چاہیے، ایسے پلانس ہوتے رہنے چاہیے جس سے ایکٹیویٹی کبھی رکے نہ۔ اسکل ڈیولپمنٹ اچھا ایک کانسیپٹ ہے، اور پاکستانی پلیئروں کے ساتھ زیادہ تر یہی شکایت رہتی ہے کہ آف سیزن میں وہ گھر جاتے ہیں، پراٹھے کھاتے ہیں، خوب روغنی غذائیں کھاتے ہیں۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ ایک دفعہ تو جنرل توقیر ضیاء جو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین تھے سابق، انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ پلیئر 4-4 5-5 پراٹھے کھاتے ہیں اور اس طرح سے۔ تو آف سیزن میں پھر اتنی فٹنس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو یہ اچھا قدم ہے عاقب جاوید کا۔ اسکل ڈیولپمنٹ میں آپ کی فٹنس بھی چیک ہو رہی ہے، آپ کی اسکل بھی چیک ہو رہی ہے، آپ کی پروفیشنسی بڑھ رہی ہے، آپ کی ایفیشنسی بڑھے گی، ساری چیزیں ہیں۔ اور ظاہر ہے پھر بنگلہ دیش کی سیریز ہوگی، پھر اس کے بعد کنٹینیوس کرکٹ ہے جو آپ کو لیڈ اپ کرے گی T20 ورلڈ کپ تک۔ تو ایک اچھا کانسیپٹ ہے، اس کے اچھے نتائج ملنے چاہیے۔ پلیئروں کو بھی اپنے گیم کے اوپر اپنی جو مسٹیکس ہیں، اپنی جو ایررز ہیں، ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے اور امپروومنٹ لانی چاہیے۔ اب تو دنیا میں شاہد صاحب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس طرح سے آپ نے اپنی فٹنس کا خیال رکھنا ہے، وہ چیزیں دیکھ کے ہمارے پلیئرز خود سے نہیں سیکھ رہے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ پلیئروں کو دی جاتی ہوگی ڈائٹ پلان دیا جاتا ہوگا، نیوٹریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہوگا، کچھ پلیئرز فالو کرتے ہیں، اچھی ان کی فٹنس ہوتی ہے، کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے، ظاہر نئے بھی ہیں، ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ لیکن اب جب سے انٹرنیشنل کرکٹ کی ڈیمانڈز چینج ہو گئی ہیں، اتنی کوئک ہو گئی ہے کرکٹ، اس میں آپ کو فٹنس بھی مسلسل رکھنی ہے، اور اگر آپ مستقل کرکٹ کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ میں لیگز ہو رہی ہیں، اتنا بزی ایک پلیئر کا پورا سال گزرتا ہے، تو اس کو اپنے اوپر فٹنس کے اوپر ہی، نہ صرف فٹنس کے اوپر بلکہ اپنی ڈائٹ کے اوپر، اپنی ساری چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے۔ ایسی چیزیں کھائیں جو آپ کو توانا تو رکھیں لیکن ظاہر ہے موٹاپے کی طرف نہ لے جائیں یا فٹنس کے پرابلمز کریٹ نہ کریں۔ بہت سے پلیئروں میں اویئرنیس ہوتی ہے، کچھ میں جن میں نہیں ہوتی ہے، ان کو یقیناً سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے جو پہلا سیشن ہوا اس کا، جو پہلا مرحلہ تھا، اس میں ہم نے بابر اعظم کو بھی دیکھا، ہم نے رضوان کو بھی دیکھا، لیکن اس پہ بڑا کرٹیسزم ہو رہا تھا کہ آپ نے اتنے، کیونکہ وہ دنیا بھر میں کھیلے میں اتنے ایکسپیرینس پلیئر ہیں، جس طرح کی فوٹیجز آ رہی تھی نا، شیڈو پریکٹس اور وہ سب چیزیں جو کراتے ہوئے دکھا رہے تھے، اس پہ یہ ہو رہا تھا کہ یہ تو 15-16 سال کے بچوں کو کرانے والی چیز ہے، تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا اٹس آلسو اے پبلسٹی اسٹنٹ؟ کہ ہم بہت سی میں نے تنقید دیکھی، ایک دو پروگرامز بھی میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ کہا کہ کیا سائم ایوب کو پاور ہٹنگ کی ضرورت ہے، کیا بابر اعظم کو کوئی یہ بتائے گا کہ کس طرح ڈرائیو کھیلا جاتا ہے؟ یہ چیز نہیں ہے۔ آپ کی ایک تو اسکل ہے، آپ روزانہ کیوں پڑھتے ہیں، آپ کیوں روزانہ میچوں سے یا خبروں سے ہم آہنگ اس لیے رہتے ہیں کہ آپ اس رن میں رہیں، آپ اس مومنٹم میں رہیں، اس ردم میں رہیں۔ تو اس ردم میں لانے کے لیے پلیئروں کو، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی بابر اعظم کو کور ڈرائیو کرنا سکھا رہا ہے یا کوئی سائم ایوب کو پاور ہٹنگ سکھا رہا ہے، بلکہ ان کی اسکل کو مزید ڈیولپ کیا جا رہا ہے، ان کو ایک ردم میں لایا جا رہا ہے۔ ان کو آف سیزن میں جب وہ میچز نہیں کھیل رہے تو ان کی مشین ایک چلتی رہنی چاہیے۔ اگر مشین نہ چلتی رہے، اس کو آئلنگ نہ ہو، اس کی بار بار اس کی موومنٹ نہ ہو، مشین بھی رک جاتی ہے، انسان تو انسان ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور آبویسلی اس سے ہم تو خود یہ مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور یہ ایکٹیویٹی جس طرح سے اکیڈمی میں چل رہی ہے یہ سارا سال چلنی چاہیے، اور ینگسٹرز پہ زیادہ فوکس بھی ہونا چاہیے۔